کر سکتے ہیں کہ مولانا تنویر صاحب آپ کو سننے کے لیے ہم لوگ دور دور سے آئے ہوئے ہیں اور رات کے 11 بجے 11:30 بجے تک آپ کا انتظار کرتے رہے، لیکن اسلام کے اندر اور بھی تو بہت سارے ٹاپکس تھے جن کے اوپر آپ کی بات ہو سکتی تھی، جس کے اوپر آپ بول سکتے تھے، لیکن آپ نے ہمارے لیے اس عنوان کا منتخب کیوں کیا؟ آپ نے ہمارے لیے اس عنوان کو کیوں چنا؟ آپ چاہتے تو کسی اور ٹاپک کے اوپر بات کر سکتے تھے۔ تو میں جواب میں کہہ دوں کہ سامعین، اس ٹاپک کے اوپر بات کرنا، اس عنوان اور مضمون کے اوپر بات کرنا، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وہ اس لیے کہ آج چاروں طرف ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ، یا پھر صرف میں ہندوستان کی بات نہیں کرتا ہوں، آج پوری دنیا کے اندر لوگوں کی یہ کوششیں، یہ جد و جہد ہو رہی ہے کہ اسلام کو کس طرح بدنام کیا جائے، اسلام کو کس طرح رسوا کیا جائے، اسلام کو کس طرح لوگوں کی نظر میں گرایا جائے، اس کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور جو لوگ اسلام کو، بھائی تھوڑا آواز ٹھیک کیجیے، آواز بہت خراب ہے، سانس کھینچ رہی ہے اس میں۔ تو جو بول رہا تھا میں کہ آج ان لوگوں کا جو اپنی تنقید کا نشانہ اسلام کے اوپر آئے دن سادھتا ہے، ان کا فیوریٹ عنوان ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کے اوپر بڑا ظلم کیا۔ آج تو اندھ بھکت کی بھی کمی نہیں ہے، آج یہ لوگ واٹس ایپ یونیورسٹی میں پڑھ کر نکلتے ہیں، اندھ بھکت سمجھتے ہیں نا، زیادہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کچھ اندھ بھکت ہیں، ان کے رگ میں آج مسلمانوں کی دشمنی، آج ان لوگوں کے خون میں مسلمانوں کی دشمنی پنپ رہی ہے۔ آج یہ اندھ بھکت واٹس ایپ یونیورسٹی سے پڑھ کر جب باہر نکلتا ہے تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کر ٹرینڈ چلاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اسلام نے عورتوں کے اوپر انیائی کیا ہے، اسلام نے عورتوں کے اوپر اتیاچار کیا ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لوں گا۔ کچھ دن پہلے ایک بھگوا دھاری بابا صاحب وہ آئے اور کہا کہ اسلام نے مہیلا کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، اگر مہیلا کو کسی نے سمان دیا ہے، اگر مہیلا کو کسی نے حق دیا ہے، اگر مہیلا نے کسی کو ادھیکار دیا ہے تو وہ ہمارا مذہب یعنی ہندو دھرم کے بارے میں بتا دے گا، ہمارا مذہب ہے۔ لیکن مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے۔ آپ کا دھرم نے عورتوں کو مقام دیا ہو یا نہ دیا ہو، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے فرق تو تب پڑتا ہے جب آپ اسلام کے اوپر یہ سوال کھڑا کرتے ہیں، آپ اسلام کے اوپر یہ نشانیاں سوال کھڑا کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے اوپر انیائی کیا ہے، اسلام نے عورتوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اور اسلام نے عورتوں کو ان کے حق سے یعنی محروم کیا ہے، تب مجھے فرق پڑتا ہے اور تب مجھے افسوس ہوتا ہے۔ محترم سامعین، آج ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے سماج میں، مسلمانوں کی سوسائٹی میں، مسلمانوں کے معاشرے میں عورت صرف ایک بچہ جننے کی مشین ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو آئیے اس کا جائزہ لیا جائے، اور آج آپ کے ذریعے سے کشن گنج کی سرزمین سے یا اتر دناجپور کی سرزمین سے ان لوگوں کو جواب دیا جائے، ان لوگوں کو بتایا جائے جو ہمارے ریلیجن کے اوپر، ہمارے مذہب اور مذہب اسلام کے اوپر، ہمارے دین کے اوپر جو نشانیاں سوال کرتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا واقع اسلام نے عورتوں کے اوپر ظلم کیا ہے، کیا واقع اسلام نے عورتوں کے اوپر انیائی کیا ہے، کیا اس کو ان کے حق سے محروم رکھا ہے۔ آئیے جب ہم اس کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، ہم تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے، بات کو غور سے سنیے گا تاکہ جب آپ کہیں پر جائیں، کسی چائے کی دکان میں بیٹھیں یا کسی چوراہے پر بیٹھے یا کہیں بھی جائیں، اگر کوئی کسی اندھ بھکت سے ملاقات ہو جائے یا کسی لوگ سے ملاقات ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ اسلام نے عورتوں کے اوپر ظلم کیا ہے، تو آپ ان کو بہترین انداز میں، آپ ان کو
بہترین انداز میں جواب دے سکے کہ اسلام نے عورتوں کے اوپر ظلم کیا ہے یا پھر اسلام نے عورت کو ادھیکار دیا ہے، حق دیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج آپ میری باتوں کو توجہ کے ساتھ اور غور سے سنیے گا۔ محترم سامعین، جب ہم دیکھتے ہیں، تاریخ اٹھا کر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، ان کی کوئی ویلو نہیں تھی، ان کا کوئی مقام اور کوئی مرتبہ نہیں تھا۔ جس طرح آج آپ کے ادھر آس پاس کہیں جو ہے وہ ہٹیا لگتے ہیں نا، جہاں پہ جانور خریدے اور بیچے جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے ہٹیا میں جا کر، جیسے کہ رساخو ہٹیا ہے، آپ جائیں گے دیکھیں گے جس طرح جانور خریدا اور بیچا جاتا ہے، آج سے 1400 سال قبل، آج سے 1400 سال پہلے بالکل اسی طرح عورتیں سامان کی طرح خریدی جاتی تھی اور عورت بیچی جاتی تھی۔ عورت خرید و فروخت کا سامان تھا میرے بھائیوں۔ اور کیا ہوتا تھا؟ اگر کسی عورت کا باپ انتقال کر جائے، کسی عورت کا باپ مر جائے، تو عورت کو اس کے باپ کے جائیداد میں، اس کی باپ کی پراپرٹی میں، اس کے باپ کی وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا۔ اور اگر کوئی عورت کھڑی ہو جاتی کہ مجھے میرے باپ کے جائیداد میں، مجھے میرے باپ کی پراپرٹی میں، مجھے میرے باپ کی وراثت میں مجھے حصہ چاہیے، تو اس عورت کی گردن مار دی جاتی، اس عورت کو قتل کر دیا جاتا، اس کی ہتیا کر دی جاتی اور کہا جاتا کہ عورت کو کوئی حق نہیں ملے گا باپ کے جائیداد میں، باپ کی پراپرٹی میں، باپ کی وراثت میں، بیٹی کو کوئی حصہ نہیں ملے گا کیونکہ مرد کماتا ہے، حصہ اگر ملے گا تو مرد کو ملے گا، عورت کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ محترم سامعین، صرف اتنا ہی نہیں، آج سے 1400 سال پہلے، آج سے 1400 سال پہلے ایک بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر لیتا تھا۔ اچھا، ان کا آواز بند ہونے دیجئے، انشاءاللہ میری آواز کھلی ہوئی ہے، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا؟ مجھے بھی بڑی پریشانی ہو رہی ہے بولنے میں، کیونکہ آواز بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے میک کی، اور یہی تو سب کچھ ہے۔ اگر میک صحیح نہیں رہے گا ہم لوگ کیسے بول سکتے ہیں؟ محترم سامعین، آج سے 1400 سال پہلے باپ کے مر جانے کے بعد ایک بیٹا اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا لیتا تھا۔